بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10 نبوی کے واقعات، غم کا سال، طائف کا سفر، یہ اپنے اندر بہت درد لیے ہوئے تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آ رہے ہیں۔ وادی نخلا میں آپ نے قیام فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جنوں کی ایک جماعت کو رخ اس طرف موڑ دیا ہے، وہاں پہ وہ پہنچے ہیں اور انہوں نے قرآن پاک سنا ہے، سورہ احقاف کی آیات سنی ہیں، اس میں ذکر موجود ہے اور اس میں ان کی باتوں کا جو انہوں نے آپس میں کی ہیں اس کا تذکرہ ہے۔ کہا یہ تو وہی ناموس ہے جو موسیٰ پر نازل ہوئی، یہ تو وہی الفاظ ہیں، اور وہ بہت سارے مسلمان ہوئے ہیں، اور اس کا ذکر جو ہے اللہ رب العالمین نے اس واقعے کی اطلاع جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ گویا کہ سورہ جن میں دی ہے کہ ایک جنوں کا ایک گروہ تھا جنہوں نے آپ کی باتیں سنی ہیں اور مسلمان ہوئے ہیں۔ تو اس کا خبر کا آنا آپ کے لیے اطمینان کا باعث تھا، خوشی کا باعث تھا۔ فرشتہ وادی طائف سے واپسی پر آ چکا تھا کہ ہم انتقام لینے کے، اللہ کی ذات آپ کا انتقام لینا چاہتی ہے، وہ بھی ایک تسلی کی بات تھی۔ اور اسی طرح اداس کا مسلمان ہونا اور آپ کا احترام کرنا، یہ بھی ایک تسلی کی بات تھی۔ لیکن یہاں پر زیادہ تسلی کی بات یہ تھی کہ یہ آدمی جو تھے، یہ جن جو تھے، یہ جن کا گروہ آیا تھا اور اس نے قرآن سنا اور مسلمان ہوئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی اطلاع بھی دی، خبر بھی دی کہ وہ مسلمان ہوئے۔ بہرحال اب آپ مختلف علاقے کے اور لوگوں کو واپسی پر بھی آپ نے مختلف لوگوں کو اسلام کی دعوت دی ہے، لیکن لوگ بہت کم ماننے ہیں۔ اب مکے میں داخل ہونا ایک مسئلہ تھا۔ مختلف آدمیوں سے کہا کہ بھئی آپ، جو عرب کا ایک دستور تھا کہ اپنی پناہ، اپنی حفاظت میں ہمیں مکہ کے اندر داخل ہونے کی اجازت دو۔ بہت سارے لوگوں نے انکار کیا کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ مطعم بن عدی، اس کو جب آپ نے کہا تو یہ تیار ہو گیا، اس نے اپنے اولاد کو بھی اور ساتھ ہتھیار بھی لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ میں لے گیا۔ اب اس نے، ابو جہل نے دیکھا کہ مطعم بن عدی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ پھر واپس آئے ہوئے ہیں۔ کہا کہ مطعم تم مسلمان ہو گئے، ان کے پیروکار ہو گئے یا پناہ دی ہے تم نے صرف؟ کہا نہیں، میں نے صرف پناہ دی۔ اب ابو جہل کے لیے یہ بھی اطمینان کی بات ہے کہ چلے مطعم تو مسلمان نہیں ہوا۔ کہا ٹھیک ہے، اگر تم نے پناہ دی ہے تو پھر ہم بھی پناہ دیتے ہیں، ہم بھی اسے کچھ نہیں کہیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اطمینان سے اپنے گھر میں تشریف لے گئے ہیں۔ دعوت کا سلسلہ اسی طرح جاری ہے، اسی طرح لوگوں کو اسلام کی طرح بلایا جا رہا ہے۔ اس دوران کچھ لوگ جو ہیں وہ جو صحیح روحیں تھی مختلف ایریاز کی، وہ کھینچی چلی آ رہی تھی، اور اللہ رب العالمین جو ہے ان کو نور ہدایت سے نواز رہے تھے۔ بہت سارے لوگ مکہ سے، قریب کے علاقے سے اور مدینہ سے بھی لوگ آئے اور مسلمان ہوئے، جس میں ایاس بن معاذ بھی اس میں شامل ہیں، اور اسی کے اندر جو ہے وہ سوید بن صامت ایک شاعر تھا، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ لیکن یہ لوگ جو تھے، یہ مسلمان ہونے کے بعد وہاں جا کر اپنی قبائلی جنگوں کے اندر انہوں نے پہلے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ میں ہجرت کرنے سے پہلے ہی یہ وصال کر چکے تھے۔ لیکن اس دوران جو ایک اور سعید روح ہے، حضرت ابو ذر غفاری، یہ مدینہ سے چلے ہیں، قبیلہ غفار کے فرد ہیں، اور حضرت ابو ذر وہاں پر پہنچے ہیں اور کہا کہ میں کوشش کروں گا کہ خود ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈوں۔ وہاں پہ موجود ہیں جناب حضرت علی، ان کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں مسافر ہے، اور ان کو اپنے گھر لے جاتے ہیں، کھانا پینا دیتے ہیں، رات کو قیام کرتے ہیں، کوئی بات نہیں کرتے اللہ کے نیک بندے حضرت ابو ذر غفاری۔ صبح پھر آ جاتے ہیں۔ پھر حضرت علی دیکھتے ہیں کہ یہ رات والا آدمی، اس کو بھی اپنا جائے ٹھکانہ وغیرہ نہیں ملا گویا کہ جہاں یہ جانا چاہتا ہے۔ پھر اسے کہا کہ بھائی آؤ، میرے پاس آؤ، کیا چاہتے ہو، کس سے ملنا ہے؟ پھر اس نے کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں ہوں۔ کہا تم ٹھیک جگہ پہ پہنچے ہو، ٹھیک آدمی سے تمہاری ملاقات ہو رہی۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے ہیں اور مسلمان ہو گئے، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ ایک اچھی خبر تھی۔ اسی دوران یمن کے ایریے کے قریب ایک دوس قبیلہ رہتا تھا، تو یہاں سے اس قبیلے کا جو سردار تھا طفیل بن عمر،
یہ مکہ میں آیا تو کافروں نے، مشرکین اس کو اتنا ڈرایا کہ بھائی ہم تو فعل بڑی مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں، بڑی پریشانی میں پڑے ہوئے ہیں، ہمارے ہاں تو ایک آدمی نے نبوت کا اعلان کیا ہے اور سب کو کہا ہے کہ یہ بت وغیرہ کچھ چیزیں نہیں ہیں، اور تفرقہ ڈال دیا ہے اور پریشانی میں ڈال دیا ہے، اور جادوگر ہے اور کلام ایک سناتا ہے تو وہ اثر کر جاتا ہے، اس کی بات میں تاثیر ہوتی ہے، تو بڑے پریشان، اس کو بھی پریشان کیا۔ اس نے سوچا کہ کہیں ان کا میرا ٹکراؤ نہ ہو جائے، اس نے کانوں کے اندر جو ہے وہ روئی بھی ڈالی کہ اس کی آواز میرے کانوں میں سنائی نہ دے۔ اللہ کا کرنا تھا، مکہ میں گیا، آواز روئی ہر ٹائم کو ٹھوسی تھوڑی رہتی ہوتی، تو اللہ کا کرنا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تلاوت کی آواز اس کے کانوں میں پہنچی، کہا کہ کلام تو بہت اعلیٰ ہے، شاید یہ وہی تو شخص نہیں ہے۔ پھر سوچا کہ اگر یہ وہی ہے تو میں سردار ہوں، دانشور ہوں، پڑھا لکھا انسان ہوں، سمجھدار ہوں، فیصلے کرنے والا ہوں، اگر اس کی بات معقول ہوئی گی تو سن لوں گا۔ بہرحال جب اس نے بات مکمل سنی تو کہا یہ تو اللہ کا کلام، یہ تو اعلیٰ کلام ہے، یہ تو دل کی دنیا بدلنے والا کلام ہے، یہ تو حقائق بیان کرنے والا، سچائیاں بیان کرنے والا کلام ہے۔ یہ شخص بھی مسلمان ہوا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنا قبیلہ جو ہے میرا وہ بھی مسلمان ہو جائے۔ یہ واپس جاتا ہے اور قبیلے اپنی بیوی کو، اپنے باقی رشتہ داروں کو، بیوی بھی مان جاتی ہے، والد بھی مان جاتے ہیں، لیکن قبیلہ فوری طور پر جو ہے وہ آمادہ نہیں ہوتا مسلمان ہونے کے لیے، اور یہ پھر واپس بھی آتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، قبیلہ دوس نے تو اخیر کر دی ہے، میری بات ہی اس نے نہیں مانی، آپ ان کے خلاف بد دعا کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ، دوس کو ہدایت عطا فرما، ان کو ہدایت ملی بھی صحیح۔ پھر یہ بعد میں مدینہ میں گئے، پورا کا پورا قبیلہ جو ہے غزوہ خندق کے موقع پہ وہاں چلا گیا اور مسلمان ہو گئے تھے یہ آہستہ آہستہ۔ بہرحال حضرت ابو ذر غفاری مسلمان ہو گئے، یہ بھی مسلمان ہو گئے۔ ابو ذر غفاری تو مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے تو مزے کی ایک قسم کی، جان بوجھ کر جو ہے وہ مکے والوں سے مار بھی کھائی کہ میں اعلان کروں گا۔ ایک دن کیا، مکے والوں نے مارا، کہا کیا لطفاتا ہوگا یار، مسلمان ہونے کے بعد تکلیف برداشت کرنا بھی ایک عجیب سی بات تھی۔ اسی دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں اور مدینے کی 6 سعید روئے، حضرت اسد بن زرارہ اور ان کے ساتھ اور لوگ بھی تھے، زرارہ، حضرت اسد بن زرارہ اور لوگ بھی تھے، بیٹھے۔ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، کہا کہاں سے ہو تم؟ کہا ہم یثرب سے ہیں۔ کہا کہ اگر مناسب سمجھو تو ہم تمہارے پاس بیٹھ کر کچھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں، بیٹھیے جی، بات چیت کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس بیٹھ جاتے۔ اب یہ 11 نبوی ہے، نبوت، اعلان نبوت کے یہ 11 سال ہو چکے، 11 نبوی ہے یہ۔ تو وہاں بیٹھ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ نے باتیں کی ہیں، اللہ کی توحید کی بات کی ہے۔ اب یہ جو لوگ تھے یہ مدینہ سے آئے تھے، یثرب سے آئے تھے۔ یہ یہودیوں سے، جو مدینہ کے یہودی تھے، یہ کہا کرتے تھے یہودی کہ ایک نبی آنے والا ہے، اہل یثرب، اے خزرج اور اوس قبیلے والوں، ایک نبی آنے والا ہے، وہ جیسے ہی آئے گا ہم مسلمان ہو جائیں گے، ہم اس کی نبوت کو مانیں گے اور پھر تمہارے خلاف ہم تمہیں مزہ چکھائیں گے، تو مشرک ہو، تمہیں مزہ چکھائیں گے۔ تو انہوں نے سوچا کہ وہ جو نبی کی بات کرتے تھے یہ وہی نبی ہے، کیوں نہ ان سے پہلے ہم سبقت کرتے ہیں، یہ باتیں بڑی بھلی کرتا ہے، بڑی اچھی باتیں کر رہا ہے، ہم سبقت کرتے ہیں، ہم سب سے پہلے مسلمان ہوتے ہیں۔ تو یہ لوگ سب سے پہلے یثرب کی یہ سعید 6 روحیں مسلمان ہو گئی، یہ 11 نبوی ہے۔ اور انہوں نے جا کر پھر مدینہ کے اندر دعوت کا کام شروع کر دیا ہے، مزید لوگوں کو مسلمان کرنا شروع کر دیا ہے۔ ناظرین محترم، کیا بنیاد پڑ رہی ہے، کیا بیس بن رہی ہے۔ لاکھوں سلام اور لاکھوں درود ہوں ان لوگوں پر، یہ 6 روحوں پر، حضرت اسد بن زرارہ کے اوپر ہوں، یہ ان کے قسم کی قیادت کر رہے ہیں اور انہوں نے دعوت کا کام شروع کر دیا ہے۔ نبوت کے اعلان کیا، 11 سال ہو چکے ہیں، 12ویں سال اور 13ویں سال کیا ہوتا ہے اگلی نشست میں انشاءاللہ آپ کو عرض کریں گے۔ بہت شکریہ۔